وكان من دعائه عليه السلام في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك، ولا تفسد عبادتي بالعجب، وأجر للناس على يدي الخير، ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق، وعصمني من الفخر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عجزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها. وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي، أو يستحكم غضبك علي.
اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرمة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقاه، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمانة. پسندیدہ اخلاق و شائستہ کردار کے اوصاف پیدا کرنے کے بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے: بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کی حد تک پہنچا دے، اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے، اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت، اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ خداوندا اپنے لطف سے میری نیت کو خالص و بے ریا، اور اپنی رحمت سے میرے یقین کو استوار، اور اپنی قدرت سے میری خرابیوں کی اصلاح کر دے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان مصروفیتوں سے جو عبادت میں مانے ہیں بے نیاز کر دے، اور ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے جن کے بارے میں مجھ سے کل کے دن سوال کرے گا، اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر دے، اور مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور میرے رزق میں کشائش و وسعت عطا فرما، احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ کر، عزت و توقیر دے، کبر و غرور سے دوچار نہ ہونے دے، میرے نفس کو بندگی و عبادت کے لیے رام کر، اور خود پسندی سے میری عبادت کو فاسد نہ ہونے دے، اور میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیض پہنچا، اور اسے احسان جتانے سے رائے گاں نہ ہونے دے۔ پروردگار مجھے بلند پایا اخلاق مرحمت فرما، اور غرور و تفاخر سے محفوظ رکھ۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور لوگوں میں میرا درجہ جتنا بلند کرے اتنا ہی مجھے خود اپنی نظروں میں پست کر دے، اور جتنی ظاہری عزت مجھے دے اتنا ہی میرے نفس میں باطنی بے وقتی کا احساس پیدا کر دے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ایسی نیک ہدایت سے بہرہ مند فرما کہ جسے دوسری چیز سے تبدیل نہ کر سکوں، اور ایسے صحیح راستے پر لگا جس سے کبھی منہ نہ موڑوں، اور ایسی پختہ نیت دے جس میں ذرا شبہ نہ کروں، اور جب تک میری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری کے کام آئے مجھے زندہ رکھ، اور جب وہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو اس سے پہلے کہ تیری ناراضگی سے سابقہ پڑے یا تیرا غضب مجھ پر یقینی ہو جائے مجھے اپنی طرف اٹھا لے۔
ऐ परवरदिगार, ऐ माबूद बारिलाहा, कोई ऐसी खसलत जो मेरे लिए मायूब समझी जाती हो उसकी इस्लाह किए बगैर न छोड़, और कोई ऐसी बुरी आदत जिस पर मेरी सरजनिश की जा सके उसे दुरुस्त किए बगैर न रहने दे, और जो पाकीज़ा खसलत अभी मुझ में ना तमाम हो उसे तकमील तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और मेरी निस्बत की नातोज दुश्मनों की दुश्मनी को उल्फत से, सरकशों के हसद को मोहब्बत से, नेकों के बदएतिमादी को एतिमाद से, करीबों की अदावत को दोस्ती से, अजीज़ों की क़ताए ताल्लुक़ी को सिलाए रहमी से, क़राबतदारों की बेइतनाई को नुसरत ताउन से, खुश आमदियों की ज़ाहिरी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत से, और साथियों की एहानत आमेज़ बर्ताव को हुस्न मुआशरत से, और जालिमों के खौफ की तलखी को अमन की शीरनी से बदल दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले वजअल ली यदन अला मन ज़लमनी व लिसानन अला मन खासमनी وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصر وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين والبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخيم
المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عاد واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. خداوندہ رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور جو مجھ پر ظلم کرے اس پر مجھے غلبہ دے، جو مجھ سے جھگڑا کرے اس کے مقابلے میں زبان دے، جو مجھ سے دشمنی کرے اس پر مجھے فتح و کامرانی بخش، جو مجھ سے مکر کرے اس کے مکر کا توڑ عطا کر، جو مجھے دبائے اس پر قابو دے، جو میری بدگوئی کرے اسے جھٹلانے کی طاقت دے، جو ڈرائے دھمکائے اس سے مجھے محفوظ رکھ، جو میری اصلاح کرے اس کی اطاعت، اور جو راہ راست دکھائے اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اس امر کی توفیق دے کہ جو مجھ سے غش و فریب کرے میں اس کی خیر خواہی کروں، جو مجھے چھوڑ دے اس سے حسن سلوک سے پیش آؤں، جو مجھے محروم کرے اسے عطا و بخشش کے ساتھ عوض دوں، اور جو قطع رحمی کرے اسے صلہ رحمی کے ساتھ بدلا دوں، اور جو پسے پشت میری برائی کرے میں اس کے برخلاف اس کا ذکر خیر کروں، اور حسن سلوک پر شکریہ بجا لاؤں، اور بدی سے چشم پوشی کروں۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور عدل کے نشر، غصے کے ضبط اور فتنے کے فروغ کرنے، اور متفرق و پراگندہ لوگوں کو ملانے، آپس میں صلح صفائی کرانے، نیکی کے ظاہر کرنے، عیب پر پردہ ڈالنے، نرم خوئی و فروتنی اور حسن سیرت کے اختیار کرنے، رکھ رکھاؤ رکھنے، حسن اخلاق سے پیش آنے، فضیلت کی طرف پیش قدمی کرنے، تفضل و احسان کو ترجیح دینے، خردگیری سے کنارہ کرنے، اور غیر مستحق کے ساتھ حسن سلوک ترک کرنے، اور حق بات کے کہنے میں اگرچہ وہ گراں گزرے، اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھنے میں اگرچہ وہ زیادہ ہو، اور اپنے قول و عمل کی برائی کو زیادہ سمجھنے میں اگرچہ وہ کم ہو، مجھے نیکوکاروں کے زیور اور پرہیزگاروں کی سج دھج سے آراستہ کر، اور ان تمام چیزوں کو دائمی اطاعت اور جماعت سے وابستگی اور اہل بدعت اور ایجاد کردہ رائیوں پر عمل کرنے والوں سے علیحدگی کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نصبت، ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من استمع إليك.
اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند الحاجة، وأتضرع إليك عند المسكنة، ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطرر، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقر، ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكرا في قدرتك، وتدبيرا على عدوك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك، نطقا بالحمد لك، وإغراقا في الثناء عليك، وذهابا في تمجيدك، وشكرا لنعمتك، واعترافا بإحسانك، وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله، ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على الغض مني، ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي، ولا أطغين ومن عندك وجدي. اللهم إلى مغفرتك وفات، وإلى عفوك قصد، وإلى تجاوزك اشتاق، وبفضلك وثق، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك
ولا في عملي ما أستحق به عفوك، وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك. وصل على محمد وآله وتفضل عليه. بار الہا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو اپنی وسیع روزی میرے لیے قرار دے، اور جب عاجز و درماندہ ہو جاؤں تو اپنی قوی قوت سے مجھے سہارا دے، اور مجھے اس بات میں مبتلا نہ کر کہ تیری عبادت میں سستی و کوتاہی کروں، تیری راہ کی تشخیص میں بھٹک جاؤں، تیری محبت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کروں، اور جو تجھ سے متفرق و پراگندہ ہوں ان سے میل جول رکھوں، اور جو تیری جانب بڑھنے والے ہیں ان سے علیحدہ رہوں۔ خدا وندہ بار الہا مجھے ایسا قرار دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں، حاجت کے وقت تجھ سے سوال کروں، اور فقر و احتیاج کے موقع پر تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، اور اس طرح مجھے نہ آزمانا کہ اضطرار میں تیرے غیر سے مدد مانگوں، اور فقر و ناداری کے وقت تیرے غیر کے آگے عاجزانہ درخواست کروں، اور خوف کے موقع پر تیرے سوا کسی دوسرے کے سامنے گڑ گڑاؤں کہ تیری طرف سے محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق قرار پاؤں۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار، بار الہا خدایا، جو حرص، بدگمانی اور حسد کے جذبات شیطان میرے دل میں پیدا کرے انہیں اپنی عظمت کی یاد، اپنی قدرت میں تفکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر و چارہ سازی کے تصورات سے بدل دے۔ پروردگار بار الہا فحش کلامی یا بیہودہ گوئی یا دشنام ترازی یا جھوٹی گواہی یا غائب مومن کی غیبت یا موجود سے بد زبانی یا اس قبیل کی جو باتیں میری زبان پر لانا چاہے انہیں اپنی حمد سرائی، مدح میں کوشش و انہماک، تمجید و بزرگی کے بیان، شکر نعمت و اعتراف احسان اور اپنی نعمتوں کے شمار سے تبدیل کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے جبکہ تو اس کے دفع کرنے پر قادر ہے، اور کسی پر ظلم نہ کروں جبکہ تو مجھے ظلم سے روک دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور گمراہ نہ ہو جاؤں جبکہ میری رہنمائی تیرے لیے آسان ہے، اور محتاج نہ ہوں جبکہ میری فارغ البالی تیری طرف سے ہے، اور سرکش نہ ہو جاؤں جبکہ میری خوشحالی تیری جانب سے ہے۔ پروردگار بار الہا میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں، اور تیری مغفرت کا طلبگار، تیری بخشش کا مشتاق ہوں۔ میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، اور نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں، اور اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں، تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر تفضل فرما۔ اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد
واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد، وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإن نفسي هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرهت، وعندك مما فات خلف، ولما فسد صلاح، وفيما أنكرت تغيير. فامنن علي قبل البلاء بالعافية، وقبل الطلب بالجداء، وقبل الضلال بالرشاد، واكفني مؤونة معروة العباد، وهب لي أمن يوم المعاد، وامنحني حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله، وادرع عني بلطفه، واغذني بنعمتك، وأصلحني بكرمك، وداوني بصنعك، وأظلني في ذراك، وجللني رضاك، ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اللهم صل على محمد وآله، وتوجني بالكفاية، وسمني حسن الولاية، وهب لي صدق الهداية، ولا تفتني بالسعاء، وامنحني حسن الدعاء، ولا تجعل عيشي كدا، ولا ترد دعائي علي ردا.
إني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق فيه. پروردگار خدایا مجھے ہدایت کے ساتھ گویا کر، میرے دل میں تقوی و پرہیزگاری کا القاء فرما، پاکیزہ عمل کی توفیق دے، پسندیدہ کام میں مشغول رکھ. خدایا مجھے بہترین راستے پر چلا، ایسا کہ تیرے دین و آئین پر مروں اور اسی پر زندہ رہوں. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے گفتار و کردار میں میانہ روی سے بہرہ مند فرما اور درست کاروں اور ہدایت کے رہنماؤں اور نیک بندوں میں سے قرار دے. آخرت کی کامیابی اور جہنم سے سلامتی عطا کر. خدایا میرے نفس کا ایک حصہ اپنی ابتلا و آزمائش کے لیے مخصوص کر دے تاکہ اسے عذاب سے رہائی دلا سکے، اور ایک حصہ کہ جس سے اس کی دنیاوی اصلاح و درستی وابستہ ہے میرے لیے رہنے دے، کیونکہ میرا نفس تو ہلاک ہونے والا ہے مگر یہ کہ تو اسے بچا لے جائے. اے اللہ، اے پروردگار بار الہ، اگر میں غمگین ہوں تو میرا ساز و سامان تسکین تو ہے، اور اگر ہر جگہ سے محروم رہوں تو میری امید گاہ تو ہے، اور اگر مجھ پر غموں کا ہجوم ہو تو تجھ ہی سے داد فریاد ہے. جو چیز جا چکی اس کا عوض، اور جو شے تباہ ہو گئی اس کی درستی، اور جسے تو ناپسند کرے اس کی تبدیلی تیرے ہاتھ میں ہے. لہذا بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت، مانگنے سے پہلے خوشحالی اور گمراہی سے پہلے ہدایت سے مجھ پر احسان فرما، اور لوگوں کی سخت و درشت باتوں کے رنج سے محفوظ رکھ، اور قیامت کے دن امن و اطمینان عطا فرما، اور حسن ہدایت و ارشاد کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے لطف سے برائیوں کو مجھ سے دور کر دے اور اپنی نعمت سے میری پرورش اور اپنے کرم سے میری اصلاح فرما اور اپنے فضل و احسان سے جسمانی و نفسانی امراض سے میرا مداوا کر. مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگا دے اور اپنی رضامندی میں ڈھانپ لے، اور جب امور مشتبہ ہو جائیں تو جو ان میں زیادہ قرین ثواب ہوں، جب اعمال میں اشتباہ واقع ہو جائے تو جو ان میں پاکیزہ تر ہو، اور جب مذاہب میں اختلاف پڑ جائے تو جو ان میں پسندیدہ تر ہو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا اور اپنے متعلقہ کاموں اور احسن طریقے سے انجام دینے پر مامور فرما، اور ایسی ہدایت سے سرفراز فرما جو دوام و ثبات لیے ہوئے ہو، اور غنا و خوشحالی سے مجھے بے راہ نہ ہونے دے، اور آسودگی و آسائش عطا فرما اور زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے. میری دعا کو رد نہ کر، کیونکہ میں کسی کو تیرا مد مقابل نہیں قرار دیتا اور نہ تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر سمجھتے ہوئے پکارتا ہوں. اے اللہ پروردگار
रहमत नाजिल फरमा। मोहम्मद और उनकी आल पर, ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मुझे फजूल खर्ची से बाज रख और मेरी रोज़ी को तबाह होने से बचा और मेरे माल में बरकत देकर इसमें इजाफा कर और मुझे इसमें से उमूर खैर में खर्च करने की वजह से राय हक़ व सवाब तक पहुँचा। अल्लाहुम्मा वसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वक्फिनी मऊनतल इक्तिसाब वरज़ुक़नी मिन गैरि इहतिसाब फला अश्तग़िल अन इबादतिक बित्तलब वला अहतमिल इस्र तबिआतिल मक्सब अल्लाहुम्मा फत्लबनी बिक़ुदरतिक मा अत्लब वाजिरनी बिइज़्ज़तिक मिम्मा अरहब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वसन वजही बिलयसार वला तब्तदिल जाही بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتنا بحمد من أعطاني وأبتلى بذمي من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنا وقني برحمتك عذاب النار برحمتك یا بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے کسب معیشت کے رنج و غم سے بے نیاز کر دے اور بے حساب روزی عطا فرما تاکہ تلاش معاش میں الجھ کر تیری عبادت سے روگرداں نہ ہو جاؤں اور غلط و نامشروع کار و کسب کا خمیازہ نہ بھگتوں۔ اے اللہ، میں جو کچھ طلب کرتا ہوں اسے اپنی قدرت سے مہیا کر دے، اور جس چیز سے خائف ہوں اس سے اپنی عزت و جلال کے ذریعے پناہ دے۔ خدایا، میری آبرو کو غنا و تمنگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقر و تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق پانے والوں سے رزق مانگنے لگوں اور تیرے پست بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، اور جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے میں مبتلا ہو جاؤں، اور تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ کہ وہ۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسی صحت دے جو عبادت میں کام آئے، اور ایسی فرصت جو دنیا سے بے تعلقی میں صرف ہو، اور ایسا علم جو عمل کے ساتھ ہو، اور ایسی پرہیزگاری جو حد اعتدال میں ہو کہ وسواس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ، میری مدت حیات کو اپنے عفو درگزر کے ساتھ ختم کر اور میری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما، اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہ آسان کر اور ہر حالت میں میرے عمل کو بہتر قرار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر، اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ، اور اپنی محبت کی سہل آسان راہ میرے لیے کھول دے، اور اس کے ذریعے میرے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔